باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق لفظ کا بیان ہے۔ علم نحو کا پہلا سبق ہے لفظ کا بیان۔ پچھلے سبق میں ہم نے اس کا تعارف جانا تھا۔ اس کا لغوی معنی پھینکنا ہے۔ اب لغوی مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، بالکل وہی چیز آ رہی ہے بار بار۔ لغوی معنی اس کا پھینکنا ہے، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ بات ہے جو انسان کے منہ سے نکلے۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ دیکھیں کہ انسان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اصطلاح میں اس کے مراد وہ ہے، کیونکہ انسان جب بولتا ہے تو وہ اپنے الفاظ کو پھینکتا ہے جو دوسرے کے کانوں میں گرتے ہیں، اور پھر وہ کانوں میں گرنے کے بعد سنتا ہے، اس کے کانوں سے وہ الفاظ سنا دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی بات ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، بے معنی اور با معنی۔ بے معنی جیسے ویز، وانی، وام، ووٹی وغیرہ، اسے محمل بھی کہتے ہیں۔ با معنی جیسے رجل، آدمی، ماؤن، پانی، تلمیذ، طالب علم، اسے موضوع بھی کہتے ہیں۔ یہاں سوال دو طریقے سے آ سکتا ہے۔ سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ محمل کسے کہتے ہیں، محمل کی تعریف کریں، تو آپ نے کہنا بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ اور موضوع کسے کہتے ہیں، آپ کہیں با معنی لفظ کو موضوع کہتے ہیں۔ بے نہیں، وہی تعریف ہے، بس صرف الٹا دینا ہے۔ بحث ہوگی لفظ موضوع پر، لفظ موضوع کے اوپر بحث ہوگی۔ با معنی لفظ کی اقسام یعنی لفظ موضوع کی اقسام، سوال دونوں طرح آ سکتا ہے۔ با معنی لفظ کی قسمیں بتائیں یا لفظ موضوع کی اقسام تحریر کریں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مفرد اور مرکب۔ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو اپنا معنی ظاہر کرے۔ اکیلا لفظ جو اپنا معنی ظاہر کرے اسے کلمہ بھی کہتے ہیں، جیسے بستان، باغ، ذہبہ، وہ گیا، من، سے۔ آپ نے پڑھا تھا نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، تو یہاں وہی بات آ رہی ہے کہ اکیلا لفظ جو اپنا معنی ظاہر کرے اسے کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمہ یعنی مفرد کلمہ ہو گیا۔ ایک تو چیز ہمیں مل گئی کہ نحو کے موضوع میں سے ایک چیز مل گئی، کلمہ ہمیں مل گیا ہے۔ اب کلام کی ہمیں تلاش ہے۔ کلام اگلے صفحے پر یہ دیکھیں، مرکب دو یا دو سے زیادہ کلمات کے مجموعہ کو مرکب کہتے ہیں، جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، الصلاۃ فرد من اللہ، نماز اللہ کا فرد ہے، اسے کلام بھی کہتے ہیں۔ مرکب کیا ہے؟ یہ کلام ہے، اور مفرد کیا ہے؟ یہ مفرد کلمہ ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کلمہ کی تقسیم۔ دو طریقے سے سوال آ سکتا ہے، یہاں بھی کلمہ کی اقسام تحریر کریں، مفرد کی اقسام تحریر کریں، لفظ مفرد کی اقسام تحریر کریں، ہو سکتا ہے۔ تو جواب ایک ہی ہے۔ اس کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم، اس کا لغوی معنی نشانی اور بلندی ہے۔ لغوی معنی نشانی یا بلندی ہے۔ جس طرح کہ آپ ایک گھر میں جاتے ہیں، کسی کے گھر گئے، وہاں جب آپ جاتے ہیں آپ راستے میں جگہ دیکھتے ہیں، گلی کے نکر پہ کوئی درخت ہے، کھمبا ہے، ارد گرد کوئی دکانیں دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہوگی، وہ چیز ہوگی، تو یہ آپ کی پہچان ہو جاتی ہے۔ پھر آپ جب دوبارہ جاتے ہیں تو آپ کا دور سے دیکھتے ہیں کہ وہ فلاں چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ تو نشانی ہمیشہ اس چیز کو رکھا جاتا ہے جو بلندی پر ہو، دور سے پتہ چل جائے کہ یہ نشانی ہے اس شہر کی یا اس جگہ کی۔ جس طرح کہ اب تو خیر کنڈیشن ہی تبدیل ہو چکی ہے، پہلے لاہور جایا کرتے تھے تو مینار پاکستان دور سے دکھائی دیتا تھا، فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ یہ لاہور آ گیا ہے۔ اسی طرح اسلام آباد جائیں تو فیصل مسجد دور سے دکھائی دیتی ہے، اس کے مینار دکھائی دینے لگ جاتے ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں اسلام آباد کا مرکز ہے، یہ اسلام آباد آ گیا ہے، ایک نشانی کے طور پر۔ یعنی نشانی ہمیشہ بلندی پر ہوتی ہے۔ اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ لفظ ہے جو اپنا معنی ظاہر کرے۔ ایک اور بات یاد آ گئی یہاں کہ ہم انسانوں کا نام جو ہے اس کو ہم اسم کہتے ہیں، کسی بندے کے نام کو اسم بھی کہا جاتا ہے، کسی شخص کے نام کو اسم کہتے ہیں۔
اس کا اس نام اسم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی شان اور مرتبہ بلند ہے، اس لیے اس بندے کے نام کو بھی اسم کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ لفظ ہے جو اپنا معنی ظاہر کرے اور تینوں زمانوں میں یعنی ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، یعنی اپنا معنی بھی ظاہر کرے، تینوں زمانے ماضی، حال اور مستقبل یہ بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، ان کے بغیر آئے، اکیلا آئے، جیسے خبزن روٹی، حدیقتن باغیچہ، نجمن ستارہ وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک اور بات بھی کہ انسان کا نام کو اسم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اسم کا معنی نشانی ہے۔ ایک دو بلندی کی مثال میں نے دے دی کہ یہ علو مرتبت کی وجہ سے اس کے نام کو اسم کہا جاتا ہے، اور دوسرا نشانی کے طور پر اسم کا معنی نشانی بھی ہے، اور ہمارا نام نشانی کے طور پر لیا جاتا ہے۔ جب آپ کا مثال کے طور پر ایک آپ کا نام غلام مصطفیٰ ہے، ظاہری بات ہے آپ کے ماں باپ آپ کو غلام مصطفیٰ بلائیں گے تو آپ ہی سر اٹھا کر جی کہہ کر بولیں گے کہ جی میں غلام مصطفیٰ ہوں، جی حکم کیجئے۔ آپ کے دیگر بہن بھائی ان میں سے کوئی بھی توجہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح کلاس کے اندر جتنے غلام مصطفیٰ ہوں گے وہ سر اٹھائیں گے، باقی جو ہیں وہ کوئی بھی نہیں بولے گا، اس لیے یہ ایک نشانی ہے۔ آگے دوسرا ہے فعل، اس کا لغوی معنی کام کرنا ہے، اور اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو اکیلا اپنا معنی بتائے اور تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ میں اس کا کرنا یا واقعہ ہونا سمجھا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے، اکیلا بتائے گا اپنا معنی، لیکن تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہونا چاہیے، اس کا کرنا یا واقعہ ہونا سمجھا جانا چاہیے کسی زمانے میں۔ جیسے داخلہ وہ داخل ہوا، قرأ اس نے پڑھا، ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ اب ان کے ساتھ زمانے ملے ہوئے ہیں، وہ داخل ہوا ماضی کے اندر ہے، اس نے پڑھا ماضی کے اندر ہے، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا یہ جو ہے حال اور مستقبل دونوں معنی دے رہا ہے۔ اس کے بعد اگلے ہے حرف، تیسری قسم حرف ہے۔ حرف کا معنی طرف ہے، اور اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمہ کے ساتھ ملے بغیر اپنا معنی ظاہر نہ کرے۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو دوسرے کلمے کے ساتھ معنی تو ظاہر کرتا ہے لیکن محتاج ہوتا ہے دوسرے کلمہ کے ساتھ ملنے کا۔ اور آپ نے جانا تھا کہ اسم اور فعل دونوں اکیلے اپنا معنی ظاہر کرتے ہیں، یہ کسی کے ساتھ مل کر اپنے معنی کو ظاہر کرتا ہے، جیسے من، سے، علی، پر، الی، تک۔ اس میں جیسے من کا معنی ہے سے، خالی آپ سے کرتے رہیں گے، جی کرے آپ کے ساتھ جو کوئی بیٹھا ہے وہ آپ کو بالٹی پانی کی اٹھا کر آپ کے اوپر ڈال دے کہ جناب پنجابی میں سے گیلا کرنے کو کہتے ہیں، چلو جی میں نے آپ کو گیلا کر دیا۔ علا کا معنی ہوتا ہے پر، آپ خالی پر کرتے رہیں گے تو وہ اگلا پوچھے گا کون سا پر لینا ہے، مرغی کا، کوے کا، بطخ کا، کون سا لینا ہے۔ اسی طرح الا کا معنی ہے تک، خالی آپ تک کرتے رہیں گے تو وہ غور سے تکنے لگے گا جو بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوگا، کیوں اس کو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ میری طرف دیکھنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو اس لیے وہ غور سے دیکھنے لگ جائے گا، جب تک کہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بستے سے گلاس نکالو یا کتاب نکالو۔ تو اب من کا معنی سمجھ آیا، سے کا معنی سمجھ آیا، میز پر کتاب رکھو، اب اعلیٰ کا معنی سمجھ آیا کہ پر کیا ہوتا ہے، اور دیوار تک دوڑ لگاؤ، اب یہاں تک کا معنی سمجھ آیا، خالی یہ اپنا معنی ظاہر نہیں کرتا۔ یہاں سے آگے ہم مرکب کی اقسام پڑھیں گے۔ یہاں تک ہمارا آج کا سبق ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔